النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. خالق کائنات مالک کائنات جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے جمعۃ المبارک کی مبارک گھڑیوں میں اس کے حضور حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ مالک ایسی گھڑیاں، ایسی رحمت کرم اور فضل ہمیں زندگی کے آخری لمحے تک نصیب فرمائے۔ خالق کائنات جل وعلا کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے قرآن مجید برہان رشید کی تفسیر جاری ہے۔ مالک ہمیں اسے جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سمجھنے کی اور اس کو دل میں جگہ دینے اور اس پہ عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل وعلا نے ہمیں سکھایا کہ ہم اس سے صراط مستقیم مانگیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، اس سے آگے کوئی دولت نہیں ہے، یعنی ایمان کے آگے کوئی دولت نہیں ہے۔ سب سے پہلے ایمان ہے، ایمان نہیں تو کوڈی کا نہیں، اس کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں۔ فرعون، نمرود، شداد، حامان دیگر، بڑا مال تھا، بڑی دولت تھی، اور آج بھی آپ کافروں کو دیکھیں اور بد مذاہب کو دیکھیں تو دولت، مال، جائیداد، حکومت، لیکن ایمان نہیں، تو یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں، اور یہ کوڈی کے نہیں۔ اور ایک مومن جسے ہدایت مل گئی، مومن ہے، مسلمان ہے، جسے اللہ کی پہچان مل گئی، آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت مل گئی، صرف یہ جو ایمان ملا ہے، اور ادھر دنیا کی ہر شے ہے، جب اس کے مقابل آتی ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے اگر سونا بھر زمین بھی یہ کافر فدیہ کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، یہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ آج ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم کسے للچائی ہوئی نظر سے دیکھ رہے ہیں، اور اللہ کے ہاں کس کی ویلیو ہے، اللہ کے ہاں کس کی قدر ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشیخ رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا تھا وہ ہمارے نبی، ہم ان کے امتی، وہ ہمارے نبی اور ہم ان کے
اے امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ تو پھر یہ کہے کہ میری قسمت یہ اچھی نہیں، سوچ تو صحیح کہ تو کتنا خوش قسمت ہے، ایک تجھے ایمان ملا ہے، دوسرے آمینہ کے لال ملے۔ آدم علیہ السلام کو بھی امتی ہو سکتا تھا، نوح علیہ السلام کا بھی ہو سکتا تھا، پھر بھی شان والا۔ موسیٰ کلیم اللہ کا بھی ہو جاتا، اللہ کے نبی کا، مومن ہے، شان والا ہے، عیسیٰ روح اللہ کا ہو جاتا۔ لیکن تجھے تو اس ہستی کا امتی بنایا ہے جن کے صدقے ساری کائنات بنائی ہے، وہی ایک رب کا محبوب ہے، باقی سارے انہی کے صدقے رب نے محبوب بنائے ہیں۔ اس لیے کبھی پریشان نہ ہوا کریں، بلکہ اللہ سے ہر وقت و ہمہ وقت اس پہ قائم رہنے کی دعا کیا کریں کہ مالک ہمیں ہدایت پہ قائم رکھے۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پہ مالک قائم رکھنا، یہ رب سکھا رہا ہے۔ اس سے بڑی بھی کوئی دولت ہوتی تو اللہ پہلے اس کا ذکر فرماتا۔ آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پوجیں، تجھی سے مدد چاہیں۔ لیکن اس کے متصل مالک کائنات نے ہمیں خود سکھایا، مجھ سے کیا مانگو؟ سب سے پہلے میں ہدایت مانگو، ہدایت پہ قائم رہنا مانگو، اس سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے۔ تو ہدایت صراط مستقیم کی۔ اب صراط مستقیم کیا ہے؟ فرمایا ان لوگوں کا راستہ الذین انعمت علیہم، یوں کہو ان لوگوں کا راستہ جن پر مالک تو نے انعام کیا اور جن پر مالک تو نے احسان کیا۔ غیر المغضوب، نہ کہ ان کے جن پر تیرا غضب ہوا ان کے راستے پہ نہیں، اور نہ ہی گمراہوں کے۔ اب یہاں خالق کائنات جل وعلا نے پہلے تو ہمیں تعلیم دی کہ مجھ سے صراط مستقیم مانگو، اس پہ چلنا مانگو، اور پھر خود ہی وضاحت فرما دی کہ وہ صراط، وہ راستہ کن کا ہے؟ فرمایا ان کا راستہ جن پر میں نے انعام کیا، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور اولیاء کا راستہ، نیک لوگوں کا راستہ، وہ مجھ سے مانگو۔ اور ساتھ ہی کہا غیر المغضوب، ان کا نہیں جن پر غضب ہوا۔ اب یہ اپوزٹ ہیں اور یہ مخالف ہیں۔ وہ جو انعام یافتہ ہیں وہ تو اللہ کے مطیع ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، ان کا قول بھی سچا ہے، ان کا فعل بھی سچا ہے، وہ قول و فعل میں سچے ہیں۔ اب یہ جو اپوزیشن ہے یہ سرکش ہیں، نافرمان ہیں، گمراہ ہیں، کافر ہیں، منافق ہیں، بد مذہب ہیں، اس میں سارے ہی آ جاتے ہیں، اس میں کوئی نہیں رہتا۔ بد عملی بھی آتی ہے، فاسق و فاجر بھی آتا ہے، اعلانیہ بھی آتا ہے، اس میں گمراہ بھی آتے ہیں، اس میں کھلے کافر بھی آتے ہیں، اس میں چھپے کافر منافق بھی آتے ہیں، اور اس میں جو کفر کے قریب پہنچے ہیں وہ بھی آتے ہیں۔ سب کو یہ آیت کریمہ شامل ہے، یعنی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آپ سمجھدار ہیں، آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ کسی چیز کی کامل پہچان تب ہوتی ہے جب اس کی علامت ہو، اس کی نشانی ہو۔ تو اللہ پاک نے اس کی نشانی بیان فرما دی، اور پھر اس کی ضد ہو، ضد بھی ذکر کر دی۔ ایک طرف کیا ہے؟ صراط مستقیم، اور فرمایا ان لوگوں کا راستہ جن پر انعام کیا، کامل چیز اور کامل چیز کی پہچان، اور پھر اس کی ضد سے، اور ضد سے خدا پہچانا جاتا۔ کہتے ہیں کہ خدا کس طرح پہچانا جاتا ہے؟ ازداد اور ضدوں سے پہچانا جاتا ہے۔ دیکھو، بے جان سے جاندار بنا دیتا ہے، ایک قطرے میں جان ڈالتا ہے، کہاں وہ بے جان قطرہ تھا، اور اسے جاندار پیدا کر دیا، اور جاندار سے بے جان پیدا کر دی، پھر اس میں جان ڈال دی، اور پھر اسے پروان چڑھایا اور کہاں سے کہاں تک پہنچایا۔ یہ مالک ہے کہ درخت دیکھو اور بیج دیکھو، بیج لگتا ہے، پھر وہ دیکھو سبزہ، ہریالی آ جاتی، ابھی وہ خشک ہے، اور اس سے ہریالی، پھر اس سے پھر بیج، انڈا ہے
بے جان ہے، وہ جاندار سے پیدا کرتا ہے اور پھر اس سے بچہ پھر بے جان سے۔ اب اللہ عز و جل پہچانا جا رہا ہے کس سے؟ ازداد سے۔ یخرج الحی من المیت، وہ مالک تو مردے سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردے کو نکال دیتا۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، وہ گٹھلی کو پھاڑتا ہے اور وہ بیج کو پھاڑتا ہے، وہ مالک ہے، دانے کو پھاڑ دیتا، تو جب پھاڑتا ہے تو پھر دیکھو اس کی قدرت۔ تو یہ ضدیں ہوتی ہیں جس سے خالق کائنات پہچانا جاتا ہے۔ یوں ہی اب کسی کامل چیز کا پورا پتہ تب ہی لگتا ہے جب اس کے نشان کچھ معلوم ہوں، اس کی علامات کچھ معلوم ہوں اور اس کی ضد بھی، کیونکہ چیز کی پہچان ضدوں سے ہوتی ہے اور ضد سے ہوتی ہے۔ خالق کائنات کا انداز دیکھو کہ کس طرح کہ کامل چیز کی پہچان کرائی ہے اور بتایا صراط الذین انعمت علیہم، یہ کامل لوگ ہیں، اور ساتھ ہی غیر المغضوب علیہم والضالین ذکر کر کے اینٹی بھی ذکر کر دیے کہ چیز کی پہچان اس کی ضدوں سے ہوتی ہے۔ اب یہاں اللہ پاک نے اس کی دونوں طرح پہچان بھی کرائی۔ لیکن یہاں میں ٹھہرتے ہوئے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج جب بندہ حق کو بیان کرتا ہے اور حق کی وضاحت کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ تو انتشار اور افتراق ہے، یہ تو لوگوں کو جدا کرنے والی ہے، یہ تو فتنہ باز ہے، یہ فتنہ پرور ہے، یہ تو کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، یہ کہتے ہیں ان کے ساتھ شادیاں نہیں کرنی، یہ کہتے ہیں ان کے ساتھ کاروبار نہیں کرنا، یہ پھر ان کا رد کرتے ہیں اور یہ پھر ان کو جواب دیتے ہیں اور پھر عوام کو اس پہ مطلع کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، یعنی رد کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، آپ نے اس کا ترجمہ پڑھا، چلو ترجمے تک ہی رہیں، ترجمہ پڑھا۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے ترجمہ پڑھا، تو ہم نے کہا کبھی غور بھی کیا؟ صرف ترجمہ پڑھنا نہیں کافی، ترجمے میں قرآن میں غور کرنا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ غور و فکر کریں گے تو دل کی کھڑکی کھلے گی نا، غور و فکر کریں گے تو دماغ روشن ہوگا نا، غور و فکر کریں گے تو روح روشن ہوگی، دل روشن ہوگا، تو پھر ہی خدا کے قریب ہوگا۔ تو جب غور و فکر ہی نہیں کرنا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بس حق کو حق نہیں سمجھیں گے اور حق بیان کرنے والے کے بھی دشمن ہو جائیں گے۔ اب اللہ جل وعلا نے دیکھو قرآن مجید برہان رشید میں جہاں اپنے انعام یافتہ لوگوں کا ذکر کیا، اس کے ساتھ ہی کس کا کیا؟ کہ غیر المغضوبی، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا۔ مالک نے اپوزیشن کو ذکر کیا کہ نہیں؟ اللہ نے واضح کیا کہ نہیں؟ اور رد کیا کہ نہیں کہ صراط مستقیم میرے یاروں کا راستہ ہے، ان کے راستے پہ چلنا، مجھ سے مانگو، اور جن پر میرا غضب ہوا، جو بد عمل ہیں، جو فاسق ہیں، جو فاجر ہیں، جو گمراہ ہیں، راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، جو کھلے کافر ہیں، جو چھپے کافر ہیں، جو حد کفر تک پہنچے ہوئے ہیں، یہ بد اعتقادی، بد عملی اور یہ برائی کرنے والے، ان کے راستے پہ نہ چلنا۔ کیوں؟ جو ان کے راستے پہ چلے گا ان کو بھی میرا غضب ہوگا، وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ تو اب مجھے بتاؤ، رب انہیں کہتا ہے میرا غضب جن پہ ہوا، تو یہ رب نہیں وضاحت کرنا؟ اب میں منبر پہ بیٹھ کے یا